السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کل 9 فروری کو دھرنا چوک اندرا پارک پر ایک کل جماعتی احتجاجی دھرنا رکھا گیا ہے۔ اس دھرنے میں دینی، ملی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے خداور نمائندے اور عوام کی کثیر تعداد شریک رہے گی۔ اس دھرنے کا اہم مقصد جو آپ کے سامنے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، اور جیسے ہی وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے گا اور جب اس کو لاگو کر دیا جائے گا تو ہماری کئی مساجد، کئی درگاہیں، کئی قبرستان، کئی عاشور خانے اور کئی امام باڑے اور کئی چلے مبارک غوث اعظم دستگیر، یہ تمام کے تمام جو ہے نا زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کی میں کہہ رہا تھا، آپ کو سمجھا رہا تھا، میں مسجد، درگاہ اور قبرستان مسمار کر دیے گئے۔ سرکاری اراضی سے ناجائز قبضوں کو ہٹانے کے نام پر ریاستی حکومت کی بلڈوزر کارروائی۔ اگر ابھی بھی ہم خواب غفلت میں رہیں گے کہ ہم محفوظ رہیں گے، ہم کو کوئی پیٹنے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی مساجد کو یہ ناجائز قرار دیں گے، کئی درگاہوں کو ناجائز قرار دیں گے، کئی چلے عاشور خانوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اور میں ایک دو جملے ان درگاہوں کے متولیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو صوفی سجادگان کونسل کا دامن پکڑ لے کے جو ہے نا پھر رہے تھے، اور ان کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا درگاہ بورڈ بنا کر دیا جائے گا، اس بل کے اندر کوئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں یہ بات کئی دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی درگاہ بورڈ بننے والا نہیں ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے تو ہر درگاہ میں اگر ایک مسلمان خادم ہے تو وہاں پر ایک ہندو خادم کو بھی رکھا جائے گا، کیونکہ درگاہوں میں نہ صرف مسلمان جاتے ہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں ایک صوفی سجادگان کونسل کے ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ وقف بورڈ میں جب دو ہندوؤں کو رکھنے کی بات کہی جا رہی تھی تو آپ اس کی مخالفت کیوں نہیں کیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بھارت جو نا سیکولر ملک ہے، لہذا رکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں پلٹا کے ان سے سوال کیا، تو پھر جب سیکولر ملک ہے تو انڈومنٹ میں ہم کو کیوں نہیں لیا جا رہا، اور جو ہے نا تروپتی دیوستھانم کے ٹرسٹ میں ہم کو کیوں نہیں لیا جا رہا، اور کئی مندروں کے ٹرسٹ میں مسلمانوں کو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ہماری درگاہوں میں، ہمارے وقف بورڈ میں ہندوؤں کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو وہ صاحب جو نا لاجواب ہو گئے، جو ترمیمی بل کے جو ہے نا جی جان سے تائید کرنے والے تھے، آج ان سب کے چہرے جو نا لٹک رہے ہیں، کیونکہ جو درگاہ بورڈ کا جو جھانسا دیا گیا تھا وہ ہوا ہو گیا، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور میں درگاہوں کے متولیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ بیدار ہو جائیے، آپ کو خواب غفلت میں رکھا گیا ہے۔ کوئی درگاہ ایسی نہیں بچے گی جہاں پر جو نا ہندوؤں کا تسلط نہیں ہوگا۔ آپ کی گدی جانے والی ہے، آپ کے درگاہوں کے تحت زمینہ جانے والے ہیں، اور جو وقف پراپرٹی پہ جو کرایہ دار ہیں، آپ بھی خطرے میں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم اتنے سال سے کرایہ ادا کر رہے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں، نامنل کرایہ ہے۔ یہ تو وقف بورڈ کی مہربانی تھی کہ اس کو جو ہے نا نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ یہ کلکٹر آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی حکومت آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ کمرشل آپ سے کرایہ وصول کیے جائیں گے، اور کیا کیا باتیں بتاؤں میں آپ کو۔ اگر ابھی بھی خواب غفلت سے نہیں اٹھے تو یاد رکھو، آنے والی نسل مسلمانوں تم کو معاف نہیں کرے گی، اور تم کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں ملیں گی۔ یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے ہمارے سامنے، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔
قبرستان کو بھی مسمار کر دیا گیا، درگاہ کو بھی مسمار کر دیا گیا، مسجدوں کو بھی مسمار کر دیا گیا. کیا ابھی بھی خواب غفلت سے نہیں اٹھیں گے؟ آج ہمارے شہر کے تمام تنظیمیں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اٹھ کر اس کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں. آپ میں جو نا شعور بیدار کر رہے ہیں، تو اس کا ثبوت کل آپ کو دینا چاہیے، کل آپ کو زیادہ سے زیادہ جو نا رہنا چاہیے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہمارے نائیڈو صاحب اپنے آپ کو بہت سیکولرزم بول رہے تھے. بابو ارے یہ تو شروع سے دیوار پہ کی بلی رہا، یہ کئی مرتبہ بی جے پی کی گود میں بیٹھا، یہ جو سسرے کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا، وہ قوم کو کیا بخشتا. آج بی جے پی کی گود میں بیٹھ کے تائید کر دیا بل کی، اور تروپتی کے دیوستانم میں سے جو نا مسلمانوں کو نکال دیا اس کے اندر سے. تو پھر تو یہ کیسا قبول کرا کہ ہمارے وقف بورڈ میں ہندوؤں کو رکھا چاہیے؟ تو مخالفت کرنا تھا اس کی، کیوں نہیں کرا؟ نہیں کرتا. یاد رکھو، آپ کوئی سیاسی پارٹی آپ کی ہمدرد نہیں ہے، کوئی آپ کے حق دلانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اپنی لڑائی اپنے کو لڑنا ہے. خدا کے لیے اٹھیے، اے متولیوں اٹھیے، درگاہ کے خادموں اٹھیے، مجاوروں اٹھیے، عاشور خانوں کے ذمہ داروں اٹھیے. اور بالخصوص میں شیعہ برادری سے کہتا ہوں، ہماری شیعہ برادری ہر معاملے میں کونے میں رہتی. کیوں بھائی؟ آپ کے کئی عاشور خانوں کو مسمار کر دیا گیا، آپ کے نہیں، ہمارے کئی عاشور. آپ لوگ جو نا ٹس سے مس نہیں، نورخاں بازار سے باہر نہیں نکلتے، اور خالی جو نا ٹانگاں کھینچتے رہتے. ایسے موقع پر امبر پیٹ کا عاشور خانہ شہید ہوا، وقف بورڈ خالی ہو گیا، پولیس بھر دیے تھے اس دن. آپ لوگ جو نا چھپ کے بیٹھے رہے، میدان میں نہیں آئے. نارائن پیٹ کا جو نا عاشور خانہ شہید ہوا، ادھر پرانے پل کے پاس جیا گوڑے کا عاشور خانہ شہید ہوا، کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ کہاں؟ یہی ہے آپ کی حسین کی محبت، یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ ہے عباس کی محبت. اب اس محبت کا ثبوت دینے کا وقت آ گیا ہے. اٹھیے، نکلیے، آئیے میدان میں. کل اندرا پارک پر زیادہ سے زیادہ بلا تفریق جماعت، مسلک اور فرقے کی وابستگی کے کلمے کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جمع ہونا ہے، خاص طور پر عورتوں کو. اب تمہارے قبرستانوں پہ بات آ گئی، اب کیا جلیں گے؟ کیا وہ دن کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے گا. 2 گز زمین تمہارے لیے نہیں ملیں گی، جبکہ زمین ہماری ہے، ہمارے باپ داداؤں نے رکھا ہے، وہ ہم سے چھین لیا جا رہا ہے. ابھی بھی ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، کل 9 فروری اتوار کے دن 11 بجے سے آپ اندرا پارک پر آپ جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہوئیے، اور حکومت کو بتائیے کہ ہم اس بل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں.